اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری جانب سے محبت بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عورت کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو بیوہ تھی اور اس کا جو لباس تھا وہ پھٹ چکا تھا۔ اس کا ایک ننھا یتیم بچہ بھی تھا جو ابھی شعور کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے کہ اپنے ماں کے پہننے کے لیے کوئی لباس لے آؤں، تو چچا دھدکار کے واپس بھیج دیتا ہے۔ تو بچہ واپس آ رہا ہے روتے ہوئے، تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ بیٹا روتے کیوں ہو؟ بچہ کہنے لگا کہ میری ماں بے لباس ہے، میں اپنے چچا کے پاس ان کے لیے لباس لینے گیا تھا لیکن چچا نے دھدکار کے واپس بھیج دیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم کیا کرو، صحن حرم میں چلے جاؤ، ادھر محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوگا، ان سے تم جو بھی چیز مانگو گے وہ انکار نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک بات بتا دوں، ان کا دین الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ گھر جاتا ہے، ماں کو بتاتا ہے کہ میں چچا کے پاس لباس لینے گیا تھا لیکن اس نے تو رلا کے بھیج دیا۔ اماں اب میں سین حرم میں جا رہا ہوں، ادھر ایک محمد نام کے شخص بیٹھے ہوں گے، میں ان سے آپ کے لیے لباس مانگوں گا تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا ان کا تو دین ہی ہو رہا ہے، اور سنا ہے وہ جس سے ملتے ہیں اس کا دین دھرم چھین لیتے ہیں۔ بیٹا کہنے لگا کہ ماں پکا میں بتوں کا ہی وفادار رہوں گا۔ بیٹا چلا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچے نے جاتے ساتھ پہلی بات یہ کہی کہ میں آپ کا دین نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مسکرا دیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بتاؤ کیا کام ہے؟ بچہ کہنے لگا کہ میری ماں بے لباس ہے، میں آپ کے پاس ان کے لیے لباس لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اپنی چادر رحمت اتار کے بچے کے کاندھوں پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ بچہ گھر چلا جاتا ہے، اپنی ماں کے کاندھوں پہ وہ چادر اڑا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کہیں اس کا دین دھرم تو نہیں لے آئے؟ بیٹا کہنے لگا نہیں ماں، میں نے تو پہلے ہی انہیں کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا مجھے لگتا ہے اس کا دین قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے اپنی چادر رحمت ہمارے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کا واقعہ بھی آپ نہیں بھول سکتے جو اپنا سامان لیے گھر سے باہر بیٹھی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ شہر مکہ میں ایک ایسا جادوگر آیا ہے، جو شخص بھی اس سے ملتا ہے تو وہ اس کا دین دھرم چھین لیتا ہے، اس کا بڑا جادو چلتا ہے۔ تو اس عورت کو ڈر تھا کہ کہیں میری اس سے ملاقات ہو تو وہ مجھ سے بھی میرا دین دھرم چھین نہ لے، تو اس لیے میں شہر مکہ چھوڑ جاؤں۔ تو وہ عورت سامان لے کر بیٹھی ہے تو حضور راستے سے گزرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بات سنیے ذرا، آپ میرا سامان اٹھا کر میرے سر پہ نہیں رکھ دیتے؟ اللہ اکبر۔ عورت کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ حضور ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے سامان اٹھایا تو دیکھا کہ سامان تو وزنی ہے اور یہ بڑھیا کمزور ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو سامان منزل تک نہ چھوڑاؤں؟ بڑھیا کہنے لگی کہ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھایا اور ساتھ ساتھ اس بڑھیا سے باتیں کرتے جا رہی ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ بتائیے یہ کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ شہر مکہ میں ایک ایسا جادوگر آیا ہے، سنا ہے جس سے ملتا ہے اس کا دین دھرم چھین لیتا ہے۔ میں بتوں کی وفادار ہوں، ہمارے جو اہل خانہ تھے، جو ہمارے آبا و اجداد تھے، وہ بھی بتوں کے وفادار تھے، تو میں نہیں چاہتی کہ کہیں مجھ سے بھی وہ میرا دین چھین لے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سامان اس کا منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور واپس آنے لگتے ہیں تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ رکیے ذرا، اپنا نام تو بتاتے چلیے، کل کو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ مکہ کیوں چھوڑ کر آئی تو میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں ایک جادوگر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر آئی جو لوگوں کا دین دھرم چھین لیتا ہے۔ تو لوگ بڑی باتیں کریں گے، تو پھر میں آپ کا بھی نام لوں گی کہ اس شہر میں ایک بہت اچھا شخص بھی رہتا ہے اور میں آپ کا نام لے کر یاد کیا کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اپنا نام بتاتے چلیں۔ حضور علیہ السلام مسکرا دیے، کہا کہ بڑھیا وہ جس جادوگر کا تم کہہ رہی ہو وہ جادوگر تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑھیا حیران ہوگی، کہنے لگی کیا سچ میں آپ محمد عربی ہیں؟
اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں. اللہ اکبر. وہ بڑھیا کہنے لگی آپ کا جادو تو مجھ پر بھی چل گیا ہے. اللہ اکبر. صاحبو آج حضور علیہ السلام کی امت بن کر جیو، فرقوں میں مت بٹو، حضور علیہ السلام کی امت بن کر جیو. اللہ تعالی ہم پر، ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.